نیا سال اور اسلامی تعلیمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دنیا میں بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں، تمام قوموں کے اپنے اپنے کوئی تہوار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے بھی دو مذہبی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی طرح عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہندو دیوالی مناتے ہیں، اور دیگر اقوام اپنے اپنے ایام مناتی ہیں اور انہیں تہوار کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصہ ہوا مسلمان غیروں کی تہذیب اور ثقافت کو اپنے درمیان لے آئے، اور اس غیروں کی تہذیب اور ثقافت نے مسلمانوں کی اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو ختم کر دیا۔ دوسروں کی تہذیب کو منانا یہ محکوم قومیں مناتی ہیں، جو دوسروں کی تہذیب سے متاثر ہوتی ہیں۔ ہماری تو اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک تمدن ہے، اور ہمارے اپنے مذہبی تہوار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں لوگوں نے ایک دن خوشی منانا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک عرصے سے ہم اپنے آباء و اجداد سے یہ دن خوشی مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو اپنے تہوار کے دن ہیں، خوشی کے دن اپنے ہیں تمہارے پاس۔ تم عید الفطر والے دن خوشی مناؤ، عید الاضحیٰ کو خوشی مناؤ۔ لیکن بدقسمتی سے ایک عرصہ ہوا مسلمان جہاں دیگر اقوام سے متاثر ہو کے ان کے جو تہوار ہیں وہ مناتے ہیں۔ ان میں نیو ایئر نائٹ 31 دسمبر کی رات 12 بجے ایک پروگرام بنایا جاتا ہے، ایک پروگرام منایا جاتا ہے، ایک تہوار منایا جاتا ہے، اور اس میں مسلمان بھی اب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع ہو گئے۔ مسلمان ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے، اور طرح طرح کی فضولیات اور لغویات۔ یہ مسلمان کس چیز میں پڑ گئے؟ مسلمانوں، وہ قومیں دوسروں کی تہذیب کی نقالی کریں جن کے پاس اپنی تہذیب نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنی تہذیب پہ 800 سال پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ مسلمانوں کے پاس اپنا تمدن ہے، مسلمانوں کے پاس اپنی ثقافت ہے، اور اسلام میں جو تہوار ہے وہ دو عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی جو منائی جاتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، یہ عبادت کی تکمیل کے موقع پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے بندہ رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کی عبادت مکمل ہوتی ہے 30 دن کی یا 29 دن کی، اور اس کے بعد آدمی خوشی کے طور پہ عید مناتا ہے۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کی تکمیل کے موقع پہ ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے، بہت بڑی عبادت سے نوازا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس اپنے دو تہوار موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس اپنی دو عیدیں موجود ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کا ایک تہوار ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج مسلمان نیو ایئر نائٹ بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، اور طرح طرح کی وہ فضول باتیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک فضولیات اور لایانی چیزوں کو اپنے اندر لے کر آگے۔ اسلام میں نیو ایئر نائٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ تو انگریزی مہینے ہیں۔ اس دن انگریز خوشی مناتے ہیں، مسلمان خوشی نہیں مناتے۔ اور یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جسے ہم اچھی طرح سن لیں، اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا کل قیامت کے دن۔ مشابہت کا معنی یہ دوسروں کی نقالی کرنے والے، ہم دوسروں کی نقالی کرتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پہ ہم کیا کچھ خرافات کرتے ہیں، جہاں یہ اسلامی تہذیب کا ایک جنازہ نکالا جاتا ہے، وہاں اس میں اور بہت سارے عیوب ہیں اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن شراب اور کباب کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جو خود ایک برائی ہے۔ رقص اور سرور کیا جاتا ہے، جو خود ایک برائی ہے۔ لایانی کام کیے جاتے ہیں،
اور مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، مرد اور عورتیں ایک ساتھ مخلوط جمع ہوتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، یہ جتنے بھی کام ہیں شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو نیو ایئر نائٹ ہے یا جتنے بھی دیگر اس طرح کے عنوانات پہ ہونے والے وہ کام جن کی شریعت اسلامی کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ہمارے گلے کا وبال بن رہے ہیں۔ خوشی تو وہ منائے جس نے پورا سال اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، اللہ کو راضی کر لیا ہو۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی زندگی کا ایک سال گھٹ گیا، وہ کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ کسی شاعر نے بڑا خوب نہیں کہا تھا، غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم موت کے ایک سال اور زیادہ قریب ہو گئے، موت ہمارے اور زیادہ قریب آ گئی، تو ہم کس بات کی خوشی منائیں؟ نیو ایئر نائٹ وہ لوگ منائیں جو سمجھیں کہ شاید انہوں نے سال میں بہت کمائی کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے۔ تو ناظرین محترم، دوسروں کی نقالی کرنا مسلمان کو زیبا نہیں دیتا ہے، دوسروں کی تہذیب کو اپنے اوپر اپلائی کرنا مسلمانوں کے زیبا نہیں دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ امریکی جو ہے وہ جاپانیوں کی یا ہندوستانیوں کی نقالی کرے اور ان کے تہوار منائیں، اس لیے کہ وہ اپنی تہذیب پہ مطمئن ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اپنی تہذیب پہ مطمئن ہونا چاہیے نا، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تہذیب پہ مطمئن ہو جائیں۔ ہماری اپنی ایک تہذیب، اپنی ثقافت ہے، اس کے اوپر اگر ہم مطمئن ہیں تو ہمیں پھر غیروں کی تہذیب، غیروں کے تمدن، غیروں کی ثقافت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض، سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔